اچھا یہ 3 خط ہو گئے. ایک خط آپ نے مصر کا جو زمانے کا بادشاہ تھا، مصر اور اسکندریہ، آج کل جس کو اسکندریہ کہتے ہیں، مصر کا ایک شہر ہے، یہ زمانے میں مستقل ایک ریاست تھی، بہت پرانی اور قدیم دنیا کی ریاستوں میں سے ہے. کیونکہ آپ سوچیں اس کی نسبت بظاہر کہا جاتا ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ کی طرف، سکندر اعظم کی طرف ہے، اس لیے اسکندریہ کہلاتا ہے. تو اسکندر اعظم کا زمانہ کتنے قبل مسیح کا زمانہ ہے، تو بہت پرانا شہر ہے یہ. تو یہاں پر جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا مقوقس، شاہ مصر اور شاہ اسکندریہ کہلاتا تھا. اس کو بھی آپ نے بھیجا، اور یہ اس نے بھی آپ کے والنامہ کے ساتھ بہت ہی عزت و احترام کا معاملہ کیا. آپ نے جو خط اس کو پہنچا، اس نے تمام لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے یہ خط آیا اور میں تم سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ان کی طرف سے دعوت آئی ہے. تو اس نے کہا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں. حضرت حاتب کو حضور نے بھیجا تھا، اور صحابہ کی آپ سمجھداری اور عقل دیکھیے کہ اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. حاتب سے کہا آپ جن کا خط لے کر آئے ہیں، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو جب ان کو ان کی قوم نے مکہ سے، ان کے شہر سے نکال رہے تھے، تو انہوں نے ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی کہ وہ سارے ہلاک ہو جاتے؟ نبیوں کی بد دعا سے تو لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. تو جب یہ اتنے آرام سے مکہ سے نکل کیوں گئے؟ بد دعا کر کے اپنی قوم کو ہلاک کر دیتے. تو حضرت حاتب نے اس کا عجیب عقل مندانہ جواب دیا. آپ کو پتہ نہیں کہ عیسائیوں کا غلط عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی ہے، اسی لیے صلیب آپ دیکھتے ہیں، صلیب کے نشانات ان کے ہاں ہر جگہ ہوتے ہیں. تو حاتب نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بقول آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی دے دی، تو جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی اس وقت انہوں نے بد دعا کر کے اپنے سارے مخالفین کو ہلاک کیوں نہیں کر دیا؟ اور وہ تو اللہ کے نبی تھے، آپ کو بھی اس میں، یعنی ادھر تو آپ نبوت کی دلیل کے طور پر پوچھ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو ہم سب مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، انہوں نے اس موقع کے اوپر بد دعا کیوں نہیں کی؟ تو مقوقس نے کہا کہ بے شک تو حکیم ہے. تو کیا ہے؟ حکیم. حکیم کہتے ہیں حکمت والے کو، حکیم کہتے ہیں عقل مند انسان. اس نے کہا بے شک تو حکیم ہے، اور تو ایک حکیم ہی کے پاس آیا ہے. اپنے آپ کو کہا کہ میں بادشاہ تو اپنی تعریف ہر موقع پہ کرتے ہیں، تو اس نے کہا تو حکیم ہے مگر آیا بھی ایک حکیم کے پاس ہے. مطلب میں بھی کوئی ایسا بیوقوف آدمی نہیں ہوں، تو میں اس خط کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو مجھے کرنا چاہیے. اس کے بعد اس نے حضرت حاتب نے بادشاہ کو مخاطب کیا دربار کے اندر، اور ایک بہت زبردست قسم کی تقریر کی جس میں پورے طور پر ان کو اس کی طرف بلایا. تو مقوقس نے کہا کہ ان کی جو تقریر ختم ہوئی، حضرت حاتب کی دعوت ختم ہوئی جو بادشاہ کے دربار میں دی. تو مقوقس نے کہا کہ میں نے جتنا غور و فکر کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ پسندیدہ باتیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور ناپسندیدہ چیزوں سے یہ منع کرتے ہیں، اور ان کی جو دعوت ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کسی قابل نفرت چیز کا انہوں نے حکم دیا ہو، اور جس چیزوں اور فطری دین ہے، جن چیزوں کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے، جائز چیزوں کی طرف، ان کا دین اس سے منع نہیں کرتا. شاید اس میں اس کا اشارہ عیسائیت کی رہبانیت کی طرف ہو کہ عیسائیت کی رہبانیت کے اندر ان چیزوں سے بھی منع کیا جاتا ہے جو انسان کا فطری تقاضا ہے. مثلا نکاح ہے، اب راہب تو نکاح نہیں کر سکتا، آپ کو پتہ ہوگا، حالانکہ نکاح انسان کا فطری تقاضا ہے. اسی طرح کھانا کھانا ہے، اچھی خوراک کھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ٹھیک ہے اپنا اختیاری فقر تھا، لیکن آپ کی پسندیدہ چیز بکری کی دستی آپ پسند فرماتے تھے، کھاتے تھے. اچھی غذائیں کھانا بھی آپ سے ثابت ہے، منع تو نہیں ہے شریعت میں، ہاں اعتدال کے اندر ہو. تو اس نے کہا کہ رغبت والی جو چیزیں ہیں، یعنی جو انسان کی فطرت ہے، اس سے یہ نبی منع نہیں کرتے. مطلب ان کی تعلیمات رہبانیت کے اوپر مشتمل نہیں ہیں بلکہ فطرت ہے. کہا کہ جادوگر نہیں ہیں، گمراہ نہیں ہیں، کاہن نہیں ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، یہ اس نے کہا. اور نبوت کی جو علامتیں ہیں وہ میں ان کے اندر پاتا ہوں، اور جو انہوں نے غیب کی خبریں دی ہیں اس کے اوپر میں ذرا غور کروں گا. اس کے بعد اس نے ایک بڑا خوبصورت سا منگوایا ڈبہ جو ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا، اس زمانے کا بڑا قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی. آپ کا والنامہ اس نے خط مبارک اس کے اندر رکھا. اس کے بعد اس نے اس کا جواب لکھوایا، اور اس نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط محمد ابن عبداللہ، دیکھیں یہ فرق ہے اس کے اور نجاشی کے خط کے اندر. اس نے کہا کہ یہ خط ہے محمد ابن عبداللہ کے نام، حالانکہ اس کو کیا لکھنا چاہیے تھا؟ محمد الرسول اللہ کے نام، لیکن اس نے کہا محمد ابن عبداللہ کے نام. اور مقوقس من المقوقس
عظیم، اپنے عظیم القبط، اپنے آپ کو لکھا کہ قبطیوں کا جو بڑا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو نجاشی نے یہ نہیں لکھا کہ من عظیم من الحبش، اس نے بس لکھا کہ نجاشی اور اپنا نام لکھا کہ اسحمہ بن فلان کی طرف سے ہے. اس کے خط میں تواضع تھی، اس نے لکھا کہ یہ مقوقس عظیم القبط کی طرف سے ہے جو کہ قبطیوں کا بادشاہ ہے. اور کہا کہ اما بعد، میں نے آپ کا خط پڑھا اور سمجھا، اس کے مضمون کو سمجھا اور اس چیز کو بھی سمجھا جس کی طرف آپ نے دعوت دی ہے. میں یقیناً جانتا ہوں کہ ایک نبی باقی رہ گیا ہے. یہ بات مجھے پتہ ہے، مطلب سارے عیسائی مانتے ہیں اس بات کو، یہودی مانتے ہیں. آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے جن نبیوں کی طرف وہ اپنی نسبت کرتے ہیں کہ ہمارے نبیوں پر نبوت ختم ہو گئی ہے، وہ نہیں کہتے. اس لیے کہ واضح طور پر ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی آخر الزمانے آنا ہے. وہ تو الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم، ان کی بدقسمتی اور بدبختی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، کہتے ہیں بھی کوئی اور آئے گا، ایک نبی باقی ہے، یہ سب وہ کہتے ہیں. تو مقوقس نے بھی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ایک نبی باقی ہے، ایک نبی آنا ہے. اور میرا گمان یہ تھا، مقوقس کہتا ہے میرا خیال یہ تھا کہ وہ نبی شام میں آئے گا، کیونکہ سارے نبی حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سلسلہ ہے سینکڑوں نبیوں کا جو شام میں آئے ہیں سارے کے سارے. تو اس کا میرا گمان تھا کہ یہ نبی بھی شام میں آئے گا، لیکن اب مطلب یہ عرب کے اندر اس طرف سے آئے. تو میں نے آپ کے قاصد کا احترام کیا، اکرام کیا. 2 باندیاں یعنی 2 لونڈیاں اور کچھ کپڑے اور ایک خچر آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں، والسلام. اب اس میں کوئی اپنے اسلام لانے کا ذکر نہیں، لیکن شاید اتنا وہ سمجھ گیا تھا کہ اندازہ اس کو ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے اس نے چاہا کہ معاملے کو اچھے طریقے کے ساتھ خط کا جواب دے کر میں انجام پذیر کر دوں، لیکن اپنا ایمان نہیں لایا. اس پر اس نے 2 لونڈیاں جو بھیجی تھی، ان میں سے ایک کا نام ماریہ قبطیہ تھا اور دوسری کا نام سیرین تھا. ماریہ قبطیہ وہی ہیں جو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں کے ہاں آئیں، آپ کے حرم میں داخل ہوئیں، اور حضور کے آخری صاحبزادے حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی جو 6 اولادیں ہیں وہ تو حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. اور اس کے علاوہ جو آپ کے واحد صاحبزادے پیدا ہوئے ہیں جناب حضرت ابراہیم، وہ انہی ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے ہیں جو کہ شاہ مقوقس نے بھیجا تھا. اور وہ جو دوسری لونڈی تھی جن کا نام سیرین تھا، وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، جو مشہور صحابی ہیں، شاعر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ان کے نکاح کے اندر آئیں. اور جو خچر تھا جس کا نام دلدل رکھا گیا، وہ دلدل بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا بہت عرصے تک. تو یہ اس نے احترام کیا اور قاصد کا بھی احترام کیا، آپ کا بھی خط مبارک کا بھی احترام کیا، لیکن اسلام نہیں لایا، نصرانیت پہ قائم رہا. تو جب یہ قاصد جناب حاتب دونوں لونڈیاں اور خچر لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کو یہ خط بھی دیا، اس کا جوابی خط جو بڑا ادب و احترام سے لکھا گیا تھا، اور یہ ہدیے بھی پیش کی. تو آپ نے فرمایا کہ مقوقس نے اپنی ریاست اور اپنی سلطنت بچانے کے لیے اسلام نہیں لایا. اس کا یہ خیال ہے کہ اگر یعنی وہ سمجھ گیا تھا، لیکن اس کا خیال یہ تھا کہ اگر میں اسلام لاؤں گا تو میری حکومت جائے گی، میری ریاست جائے گی. آپ نے فرمایا کہ وہ جس چیز کی وجہ سے، ریاست کی وجہ سے اسلام نہیں لایا، یہ ریاست نہیں بچے گی، یہ ریاست نہیں بچے گی. کہ اگر اس کا یہ خیال ہو کہ میں اس کو بچا لوں گا بغیر اسلام لائے. اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ جن کو فاتح مصر کہتے ہیں، ان کے ہاتھ سے اللہ جل شانہ نے اس کو فتح کرایا. تو یہ وہ ہے. اور ایک روایت اور بھی ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پر تھے مصر میں، ان سے مقوقس کی کچھ گفتگو ہوئی ہے، وہ بھی بڑی سمجھداری کی ہے اور بڑی عقل مندی کی گفتگو ہے. تو اس نے ان سے پوچھا کہ حضرت مغیرہ کو بلایا اپنے دربار میں، کہا سنا تمہارے علاقے میں نبی آیا ہے، اس نبوت کا دعویٰ کیا. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے،
مغیرہ کہتے ہیں میرے ساتھ اس کی جو بات چیت تھی، مجھے اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارے اندر نبی آیا. میں نے کہا ہاں ایک نیا دین لے کر آیا، باپ دادوں کی مخالفت کرتا ہے، بتوں کا مخالف ہے، اور بادشاہ تمہارے دین کا بھی مخالف ہے، تمہارے دین کو بھی نہیں مانتا وہ. تو اس نے کہا کہ کیا معاملہ کیا تمہاری قوم نے ان کے ساتھ؟ مقوقس نے پوچھا تم لوگوں نے کیا معاملہ کیا جب وہ یہ نبوت کا دعویٰ کیا؟ اس نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں نے مان لیا، بوڑھوں نے نہیں مانا. بوڑھوں نے مخالفت کی ہے اور نہیں مانا، نوجوانوں نے مان لیا. اچھا، عام طور پر دینی دعوتوں تحریکوں کو دیکھا گیا ہے کہ نوجوان جلدی مان لیتے ہیں. بوڑھوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر ساری زندگی گزاری ہوتی ہے اس کی مخالفت کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر زندگی کے 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کسی بھی ایک ترتیب پر گزرے، پھر اس کے یکسر مخالف کسی بات کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے. نوجوانوں کا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ عمر تھوڑی ہوتی ہے، تجربات کم ہوتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ تجربہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے بہت سے بزرگوں کو کسی غلط بات پر اس لیے جم جاتے ہیں کہ میرا عمر بھر کا تجربہ ہی ہے، حالانکہ وہ تجربہ بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں تجربہ بھی رکاوٹ بن جاتا ہے انسان کے سامنے. تو وہ بزرگوں کا تجربہ عام طور پر ان کے لیے رکاوٹ ہوتا ہے. نوجوانوں کو چونکہ زیادہ تجربہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں چلو نیا دین آیا اس کو مان لیتے، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے چل کے دیکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کو ہدایت بھی مل جاتی ہے. تو کہا کہ مقوقس نے پوچھا کہ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں، انہوں نے بتایا. پھر کہا کہ نماز زکوٰۃ کا بتایا. اس نے کوئی وہ ہے مقدار متعین ہے نمازوں کی اور زکوٰۃ کی؟ تو حضرت مغیرہ نے وہ بتائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت مغیرہ کی جو یہ تو 7 ہجری کی باتیں جو ابھی میں نے آپ کو کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مغیرہ نے، روایت میں آتا ہے کہ نمازوں کی تعداد بھی بتائی اور زکوٰۃ کی مقدار بھی بتائی. تو زکوٰۃ تو آئی ہے 2 ہجری میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کنورسیشن یہ 2 ہجری کے بعد ہوئی ہے، کیونکہ حضرت مغیرہ کو زکوٰۃ کی مقدار معلوم تھی اگرچہ مسلمان نہیں تھے اس وقت. تو کہا کہ ہاں وہ دن میں 5 نمازوں کا کہتے ہیں، اور سونے میں نصف مسقال، یعنی وہ 40واں حصہ وہی بنتا ہے جو آج کل ہم 2.5% جس کو کہتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. تو مقوقس نے پوچھا کہ زکوٰۃ لے کر کیا کرتے ہیں؟ ان کا کہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں؟ اور کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وعدہ پورا کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور زنا کو اور سود کو اور شراب کو کہتے ہیں کہ حرام ہے، اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے سے منع کرتے ہیں. غیر اللہ کے نام پر کوئی چڑھاوا چڑھانے سے، کوئی نظر ماننے سے، کوئی منت ماننے سے، اس سے منع کرتے ہیں. تو مقوقس نے کہا کہ اس وقت اس سے آپ اندازہ لگائیں گے، اس کو پتہ چل گیا تھا جب ہی اس نے حضرت حاتب کا اتنا اکرام کیا تھا. خط سے پہلے اس نے کہا کہ بے شک وہ نبی مرسل ہیں، اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے. یہ تم کہہ رہے ہو، یہ ساری کی ساری وہی باتیں. اور اس کے بعد اس نے کہا ایک پیشن گوئی کی. اس نے کہا کہ یہ وہی ہیں، نبی مرسل ہیں، اور ان کا دین غالب ہو کر رہے گا اور پورے بحر و بر تک پہنچے گا. یہ بھی اس کو یقین تھا. تو اس پر مغیرہ ابن شعبہ نے کہا، عرب تھے چونکہ عربوں کا اپنے خاص مزاج ہوتا ہے، تو مغیرہ نے کہا کہ اگر ساری دنیا بھی ان پر ایمان لے آئے تو ہم نہیں لائیں گے، ہم مکے والے ہم نہیں لائیں گے. تو مغیرہ نے کہا کہ تم لوگ نادان، مقوقس نے کہا کہ تم لوگ کمعقل اور بیوقوف، کہ جب ساری دنیا ایمان لا رہی ہے، بندہ بھی تمہارا ہے، تمہارے اندر کا آدمی ہے، تمہیں ایمان لانے میں کیا. تو پھر اس نے ایک اور سوال کیا، اور یہ وہی سوال ہے جو قیصر نے بھی کیا تھا. اس نے کہا نسب کیسا ہے، کس خاندان سے تعلق ہے؟ تو مغیرہ نے کہا کہ اونچا نسب ہے، ہم میں سب سے اونچے یہی ہیں. تو مقوقس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں کے اندر آتے ہیں، یہ بھی ایک اور علامت ہے. اس کے بعد اس نے کہا ایک اور بات پوچھ، اور یہ بھی عجیب بات یہ ہے کہ یہی سوال قیصر نے بھی کیا تھا. کہا سچائی کی کیا نوعیت ہے، سچائی کیسی ہے؟ تو مغیرہ نے کہا کہ ان کی سچائی کا یہ عالم ہے کہ پورا عرب ان کو صادق اور امین کہہ کے پکارتے ہیں. یہاں آپ مغیرہ کی سچائی دیکھیں، ایمان نہیں لائیں، اور بظاہر ان کی باتوں کو جھٹلانے والا بھی کوئی دربار کے اندر موجود نہیں ہے. اگر کہہ دیتے کہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ، اگر یہ جھوٹ بول دیتے کہ بہت ہی جھوٹے ہیں، تو مقوقس کے پاس تو کوئی اور ذریعہ نہیں تھا اس کی تصدیق کرنے کا. لیکن یہ صداقت عربوں کی گٹھی کے اندر پڑی بھی تھی، اور یہ جو آخری نبی کی نعمت اللہ پاک نے ان کو عطا کی ہے وہ انہی صفات کی وجہ سے عطا کی. مغیرہ نے کہا کہ یعنی اب مسلمان نہیں ہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ ان کی سچائی کا یہ عالم ہے کہ پورا عرب ان کو صادق اور امین کہہ کے پکارتا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر اس نے کہا کہ
اور یہی بات قیصر نے بھی کہی تھی. اس نے کہا کہ جو بندہ جو آدمی انسانوں میں جھوٹ نہ بولے تو وہ خدا پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ جو انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولے تو وہ اللہ پر اتنا بڑا بہتان کیسے باندھ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اس کو اللہ نے نہ بھیجا ہو؟ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ پیروکار کس قسم کے لوگ ہیں؟ اس نے تو کہا تھا نا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے قیصر نے بھی یہ سوال کیا تھا، تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ غریب لوگ ہیں، تو قیصر نے کہا تھا کہ نبیوں کے پیروکار غریب ہوتے ہیں پہلے، پھر بعد میں مالدار لوگ آتے ہیں. مغیرہ سے جب پوچھا تو مغیرہ نے کہا کہ نوجوان پیروکار ہیں، بوڑھے نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ نبیوں پر ہمیشہ پہلے نوجوان ایمان لے کر آئے. اس نے کہا ہمیشہ نبیوں پر پہلا ایمان نوجوان لے کر آئے ہیں. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہودیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نبی نے؟ تو مغیرہ نے کہا کہ اچھا یہ ہو چکا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بنو قریظہ کے ساتھ اور بنو نذیر کے ساتھ اور بنو قینقاع کے ساتھ جو کچھ مدینہ میں ہوا یہ سب کچھ ہو چکا تھا. اس لیے کہ مغیرہ کے جواب سے پتہ چلتا ہے. جب اس نے کہا کہ یہودیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نبی نے، تو مغیرہ نے کہا کہ مخالفت کی یہودیوں کی، کچھ کو قتل کیا، کچھ کو قید کیا، کچھ کو جلا وطن کیا. تو اس پر مقوقس سے نتیجہ نکالا. اس نے کہا کہ یہود حاسد قوم ہے اور یہ نبی کا معاملہ یہود کے ساتھ، یہ یہود ان کے ساتھ وہی کرنا چاہتے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور اس سے پہلے اللہ پاک نے نبی کو ان پر غالب کر دیا. بجائے سے کہ وہ نبی پر غالب ہوتے، اللہ پاک نے نبی کو ان کے اوپر غالب ہو گئے. یہ خیر یہ سوال جواب ہوا. جب مغیرہ کہتے ہیں کہ میں باہر آیا، میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ اتنا دور بیٹھا ہے، مصر کے اندر بیٹھا ہوا یہ بادشاہ، اس نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، آپ کی زیارت نہیں کی ہے. ہم آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کو جانتے ہیں، آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کے اوصاف جانتے ہیں. یہ یہاں بیٹھ کر تخت بادشاہی پر بیٹھ کر ایسا نتیجہ نکال رہا ہے کہ آپ کو نبی مرسل سمجھ رہا ہے اور آپ کے دین کو سارے عالم میں پھیلتا ہوا دیکھ رہا ہے. تو ہماری آنکھوں پر کیا پٹی بندھی ہے کہ ہم ان کو نبی نہ مانیں؟ کہتے ہیں اس کے اوپر میں نے اسلام قبول کر لیا.